تاکہ تمہیں اندازہ ہو. یہ بتاؤ حضرت ام ہانی علی کی بہن نہیں, عقیل کے بارے میں آپ جانتے نہیں. اب اتنا بتا دو. کے بارے میں جانتا ہوں نا, مولا علی فتح مکہ کے بعد ایمان لائے, معلوم ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے, نہیں جانتا ہوں. اچھا آپ نبی کو جانتے ہو؟ آگے سن تو لو. آپ مولائی ہو نا, میں تو مولائی نہیں ہوں, آپ مولائی ہو نا. آپ حضرت علی کا دفاع کرنے کا دعویٰ کرتے ہو, تو مجھے یہ تو بتاؤ کہ فتح مکہ کے بعد دونوں کے ساتھ جاؤں گا, دونوں کے ساتھ جاؤں گا, دونوں جنت میں جائیں گے. جنتی ہے جو جائے گا. امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ سعادت میں امام غزالی نے یار تم جیسے نازبی ایسے بریلویت کے جاہل وہابی جیسی مثل موضوع سے مت ہٹو. اتنا بتاؤ فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے علی کے بھائی اور بہن. معاویہ ذلیل و قدر منافق ہے. میں یہاں معاویہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں پوچھ رہا ہوں کہ علی کے بھائی بہن صحابی ہیں کہ نہیں ہیں؟ علی کے بھائی بہن صحابی ہیں کہ نہیں؟ بالکل صحابی ہیں. فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں تو کیا ہوگا؟ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تو قبول ہے نا. اچھا, جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ قبول ہوگا؟ میں نے کیا اس سے پہلے جملہ بولا تھا؟ وہ جملہ قرآن میں ہے. احسان کے ساتھ ایمان لائے ہیں. تمہاری بات نہیں سنی جائے گی. قرآن کی بات کریں. قرآن ہمارے لیے قبول ہے. ابھی آپ نے کیا کہا, میں قرآن مانوں گا. قرآن کی بات بتاؤ. قرآن کی بات, قرآن کے علاوہ نہیں ہے, سب شامل نہیں ہے. تو پھر نیچے کیوں ساتھ ہوں گے وہی ہوں گے, اور جو بدعتیں وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ یہ تفسیر, یہ تشریح قرآن نے کی جو آپ کر رہے ہو. لاؤ تو تشریح بتاؤ, لاؤ دکھاؤ کس نے سارے. تم کہہ رہے ہو میں حدیث کو نہیں مانتا, تم کہہ رہے ہو فلاں کو بھی نہیں مانتا, تم کہتے ہو فلاں کو. قرآن دکھاؤ مجھے کس میں سارے صحابہ شامل ہیں. تو حضرت علی بھی اس میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب بتاؤ حضرت علی کو تم لیا. ابے علی کا ایمان پوری قیامت تک آنے والے کے اوپر بھاری ہے یار. کیسی بات کرو نبی کسی کا نام نہیں ہے. کفر کی طرف جا رہا ہے کسی کا نام نہیں, پھر کیا کرو گے؟ نازوی انسان ہے تو, کتنا بڑا نازوی جاہل انسان ہے. بتاؤ معاویہ کا دفاع کرنے کے لیے تو نے حضرت علی کا سہارا پکڑا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں ابھی فتح مکہ کا علم نہیں ہے, حضرت علی کے بھائی بہنوں کا پتہ نہیں ہے. محبت میں امام بخاری کو نہیں مانتے, امام اعظم کو کس کو مانتے ہو؟ شک کر رہا ہے. ابے اتنا تو بتاؤ کس کو مانتے ہو نا. قرآن کو. سیکھنے اٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا. پورا ہندوستان جان چکا ہے کتنی ضربے لگا چکا ہوں میں, اور لگاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی اور دیکھیں, ابھی اور دیکھنا, انتظار کرو. معاویہ کا دفاع کرنے کے لیے خاندانی معاویہ 4 بار اسٹیشن پہ بھی حضرت امیر معاویہ کا ذکر کیا میں آ کر کے. ابھی استغفر اللہ, تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ کتنا بڑا تو نازوی انسان ہے. حضرت علی نے انہیں اپنا بھائی کہا, جنتی کہا, اخواننا بغوا علینا. تو میرا بھائی علی نے ان سے صلح فرمایا. تو میرا بھائی علی, تو میرا بھائی. اللہ کا شکر ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تم جیسے شیعوں کے بارے میں ہمیں بہت پہلے بتا دیا تھا. کے اندر زنا کراتی تھی. اچھا ہے, زمانے جاہلیت کے اندر زنا کرواتی تھی, جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا. وہی تو کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی جیسے صحابی ان سے صلح کر رہے ہیں. بھائی ہو کیا بات صلح کر رہے ہیں؟ حضرت علی نے معاویہ سے کب صلح کی جاہل؟ صفین میں کیا کیا تھا؟ صلح کی تھی. صفین میں کیا ہوا تھا؟ صلح کی تھی. صفین میں کیا ہوا ہوتی تھی؟ امام حسن لشکر لے کے کیوں جاتے؟ پوچھ تو رہا ہوں صفین میں کیا ہوا تھا. نہیں صرف تو جاہل کہہ رہا حضرت علی نے صلح کی. اگر حضرت علی صلح کرتے تو حضرت امام حسن لشکر کیوں لے کے جاتے؟ اتنا بتاؤ صفین میں کیا ہوا تھا, حکم کیوں بنایا گیا؟ بتا نا. میں تو کہہ رہا ہوں حضرت علی کے سامنے معاویہ نہیں آیا, بھاگ گیا معاویہ. میں جو بات بتا رہا ہوں, حکم کس نے بنایا تھا؟ تمہارا باغی انسان. حکم کس نے بنایا تھا؟ باغی جو خلافت کا بھوکا تھا, جو علی کے اوپر تبرہ بازی کرتا تھا, جو کہتا تھا میں نے اپنے باپ داداؤں کا بدلہ لے لیا. بتائیے, جو حضرت علی پر تبرہ کرتا تھا, ان کے بیٹے ان سے وظیفہ لیتے ہیں. کیسے ہیں بیٹے صاحب؟ کیسے وظیفہ لیتے ہیں یار, کیسے وظیفہ لیتے ہیں؟ بیٹے وظیفہ لیتے ہیں. اور کیا افسوس کی بات ہے, ملاقات کرنے ملک شام جاتے ہیں. وہ قرآن کے تحت تم کہتے ہو وہ بہادر بھی تھے, پھر کہتے ڈر کے مارے صلح کر لیا تھا. کوئی بھی ہو, ان کا وظیفہ معاویہ نے ایک بار دیا تھا. الکامل فی التاریخ, اور تاریخ ابن کثیر میں یہ بھی بات ہے. ایک بار تاریخ ابن کثیر کا جھوٹا حوالہ مت دو. تاریخ ابن کثیر میں پوری ڈیٹیل موجود ہے. تبری میں بھی یہ بات لکھی ہے. تبری نے یا تبری سے کامل نے لیا ہے, اور تبری اور کامل سے ابن کثیر نے لیا ہے. خام خواہ فریب مت کرو. تو معتبر ہے نا. معتبر کس طرح سے؟ ابھی تم تو کہہ رہے ہو, اب تم کہہ رہے ہو فقہ اکبر معتبر نہیں, تم کہہ رہے ہو امام اعظم معتبر نہیں, تم کہہ رہے ہو صوفیہ معتبر نہیں, اور تمہارے لیے تاریخ تبری معتبر ہے. تاریخ تبری تمہیں کیسے معتبر ہو گئی جب عقائد کی کتابیں اور اصول کی کتابیں معتبر نہیں ہیں؟ دیکھو, تم نے یہ کہا کہ جو اصول ٹکرائے گا قرآن سے
وہ نہیں مانیں گے، کہا نا؟ بالکل۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصول ٹکراتے بھی ہیں، یہی تو کہا نا؟ تم نے کہا امام اعظم کی رائے نہیں مانیں گے، کہا کہ نہیں کہا؟ بالکل نہیں مانیں گے۔ تم نے یہ کہا کہ صوفیہ کی باتیں اور قول کو قبول نہیں کیا جائے گا، کہا کہ نہیں کہا؟ تم نے کہا ام ہانی علی کی بہن ہے، مجھے نہیں معلوم، کہا کہ نہیں کہا؟ میری نظر سے نہیں گزرا حوالہ۔ ٹھیک ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ پھر تم نے یہ کہا جب میں نے پوچھا کہ امام عسقلانی کو کے اصول کو تم بار بار پیش کر رہے ہو، امام عسقلانی کے ہر اصول کو مانو گے؟ تو تم نے کہا نہیں مانوں گا۔ عسقلانی کے ہر اصول کو تھوڑی نہ مانو جو قرآن و حدیث۔ کون سا اصول مانا جائے گا؟ کون سا اصول؟ کوئی قاعدہ ہے؟ کوئی قاعدہ ہے جانچنے کا؟ کسی علماء کی رائے کو نہیں مانتے، علماء نے غلطی کی ہے بھیا۔ جب علماء کے اتنا بتاؤ، جب علماء کی رائے کو نہیں مانتے ہو انسان کی رائے بات تو علماء کے اصول کو کیوں مانتے ہو؟ جب علماء کی بات کو نہیں مانو گے تو علماء کے حدیث کے خلاف نہیں تو مانیں گے نا، یہ کہا ہے؟ تو قرآن و حدیث کے خلاف ہے یا نہیں، یہ کیسے معلوم پڑے گا؟ کوئی کی رائے اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہوگی، میری ہوگی یا ابو حنیفہ کی ہوگی، ان کی بات کو نہیں مانیں گے۔ معلوم کیسے پڑے گا کہ حدیث کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف؟ بالکل، تو اس کو قرآن پہ حدیث سے پرکھیں گے، قرآن پہ پرکھیں گے ان کی رائے کو۔ اچھا، حدیث سے پرکھیں گے؟ حدیث سے پرکھیں گے؟ کہتے ہو ابو بکر صدیق ہے۔ ایک منٹ سنو تو صحیح، حدیث سے پرکھیں گے؟ بالکل حدیث پہ۔ تم نے تو کہا کہ ہم بخاری کو مانتے نہیں۔ علماء کی رائے حدیث پر پرکھیں گے۔ تم نے تو کہا کہ ہم بخاری کو مانتے نہیں، پھر حدیث سے کیسے پرکھو گے؟ ہم نے یہ نہیں کہا بخاری کو نہیں مانتے، ہم نے کہا سب حدیث نہیں مانتے بخاری کی۔ اچھا، کون سی مانتے ہیں؟ بخاری کی کون سی حدیث مانتے ہیں؟ جو بات بخاری کے اندر لکھی کہ نبی نے خودکشی کرنے کا ارادہ کیا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بخاری کی کون سی بات آپ مانیں گے تو بتا دو۔ نہیں، جو قرآن و حدیث کی، جو اگر بخاری کی بات اگر اپنی ذاتی رائے ہوگی تو نہیں مانیں گے، اگر حدیث کریں گے، اگر حدیث قرآن سے ٹکرائے گی تو نہیں مانیں گے۔ تو حدیث کو چھوڑ دیں گے، ہے نا؟ حدیث کو ہم چھوڑ دیں گے، قرآن کو لیں گے نا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ بخاری میں کل کتنی ایسی حدیثیں جو قرآن سے ٹکرا رہی ہیں؟ کم اب بھائی، اب اس کی تفصیل ہے 20-25۔ چلو ٹھیک ہے، چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ امام مسلم جو صحیح مسلم لکھی ہے، امام مسلم کی صحیح حدیث جو ہیں اس میں سے کتنی حدیثیں قرآن کے خلاف ہیں؟ اس کو کتنی حدیثیں ہیں؟ وہ لکھی ہے کتابوں میں، جتنی حدیثیں قرآن کے خلاف آئیں گی، اور بھی ہو سکتی ہیں اگر آئے گی قرآن کے خلاف۔ مسلم شریف میں ایسی حدیثیں ہیں؟ ایسی حدیثیں مسلم شریف میں ہیں؟ بالکل، بخاری کے اندر۔ اچھا، ایک بات بتاؤ، قرآن پاک کو کی تشریح اور توضیح کہاں سے نکالو گے آپ؟ قرآن کی تشریح اور توضیح کہاں سے نکالو گے؟ تعین کیسے کرو گے؟ مقرر کیسے کرو گے؟ مبہم کی جو ہے وضاحت کیسے کرو گے؟ جو قرآن کی جو تشریح ہوتی ہے، تفسیر ہوتی ہے، اگر ہم قرآن کی تفسیر کو دیکھیں گے، اگر وہ تفسیر جو ہے تفسیر بالقرآن ہوگی تو مان لیں گے، تفسیر بالحدیث ہوگی تو لے لیں گے، اگر تفسیر بالرائے ہوگی تو مجھ سے قبول نہیں کریں گے۔ جیسے علماء کی اجتہادات ہوتے ہیں، اس سے یہ مراد ہے، اس سے یہ مراد ہے، تفسیر بالقرآن سنو، تفسیر بالقرآن لے لیں گے آپ، تفسیر بالحدیث لے لیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ تفسیر بالرائے نہیں لیتے۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو پوچھ رہا ہوں کہ فتح مکہ کے بعد تقریباً کئی ہزار ایمان لائے، تو ان کئی ہزار میں مخلص کون رہے اور کون مخلص نہیں رہے؟ تفسیر قرآن سے نہیں لایا ہے جی، جتنے بھی لائے سب ڈر کے لے کے آئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ان کی فضیلتیں بیان فرمائی، نبی علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی، اللہ کے رسول نے ان کی فضیلتیں بیان کی، نہیں لائے ہیں یہ سب دل سے اللہ کے رسول نے۔ اچھا، ان کا نام سنے ہو آپ؟ سفیان، ابو سفیان بن حارث کا مطالعہ نہیں ہے۔ ابو سفیان بن حارث کا نام سنے ہو؟ ابو سفیان بن حارث۔ ابو سفیان بن حارث؟ ہاں، تو نام جانتے ہو ان کا؟ سنے ہو؟ کیا کردار ہے ان کا؟ میں جو سوال کر رہا ہوں یقین جان لو تمہارے پورے وجود میں آگ لگ جائے گی۔ سن تو لو پہلے، سن تو لو۔ ابو سفیان بن حارث جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ابو سفیان بن حارث جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تمہیں معلوم ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، جنتی جوانوں کے سردار؟ ابو سفیان بن حارث جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ حضور نے فرمایا۔ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث متواتر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حسن حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ وہ تو ہے ہی ہیں، بے شک، سبحان اللہ، وہ تو ہیں، ان میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ حدیثیں سب اہل بیت کو مشکوک کرنے کے لیے بنو امیہ نے حدیثیں گڑوائی ہیں۔ تو یہ ابو سفیان بن حارث کی جو عظمت و شان حدیث میں ہے، یہ موضوع ہے۔ بوڑھوں کو سردار بتا دیا کہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، یہ حدیث موضوع ہے۔ ابو بکر عمر کے بارے میں آیا ہے کہ وہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔ اچھا، یہ بتاؤ، حضرت عقیل جو تھے علی کے بھائی، یہ تو حضرت معاویہ کے ساتھ چلے گئے تھے، کیا کرو گے اس کے بارے میں؟ معاویہ کے ساتھ چلے گئے تھے عقیل؟ ہاں، نہیں سنے ہو کیا؟ کیا سنا؟ ارے بھائی، سنا رہے ہو لوگوں کو۔ حضرت عقیل علی کے بھائی تھے اور علی نے اپنی بیٹیوں کی شادی عقیل کے بیٹوں سے کی تھی۔ حضرت علی نے اپنی بیٹیوں کی شادی علی نے اپنی بیٹیوں کی شادی اپنے بھائی کے بیٹوں سے کی تھی۔ تو ایسا کیا ہے؟ اگر وہ ایسا یہ بچکانی حرکت ہے، وہ چڑیا جیسے پھدکنا چھوڑ دو۔ حضرت عقیل کے بارے میں کچھ کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ نازبی مولوی
तूने सबसे बड़ी गुस्ताखी जो की है वो रिकॉर्ड हो चुकी है। हजरत अकील के बारे में कुछ कहोगे कि नहीं कहोगे? तू अच्छा बता, तू अबू बकर को सिद्दीक क्यों कहता है? सिद्दीक अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह हजार बार सिद्दीक अकबर कहूँगा, कहता हूँ, कहता रहूँगा, इसको कहाँ फरमाया? कहता हूँ और कहता रहूँगा। कहाँ लिखा है? हदीस बताओ। कह तो रहा हूँ, जब तुम्हें हदीस मानते ही तो तुम कैसे बताऊँ? कैसे चल रहे हो? जब तुम मानते ही नहीं हो हदीस को तो तुम्हारी हदीस को मतलब नहीं। हदीस बताओ कि नबी ने कुरान ने उन्हें सिद्दीक कहा, बस अबू बकर का नाम लेके सिद्दीक अकबर फरमाया। हदीस की तो बात ही मत करो ना, तुम मानते कहाँ हो हदीस को? हदीस मानते हो? सही हदीस हमारा मज़हब है। ओहो, सही हदीस मज़हब है। दिखा अबू बकर को सिद्दीक अकबर दिखा। कह तो रहा हूँ, जब हदीस तुमने कह दिया कि हम बुखारी को नहीं मानेंगे, इमाम आजम की बात नहीं मानेंगे, तो फिर हदीस कहाँ से? पागल उधर से उधर भाग। कुरान ने कहा वल्लदी जा बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही। कुरान वल्लदी जा बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही, अल्लाह ने उन्हें सिद्दीक कहा है, यकीनन वो सिद्दीक अकबर है। उसमें नाम लिखा है अबू बकर सिद्दीक है। जरूरत नहीं नाम लेने की ना, तायीन हो चुका है ना, जरूरत ही नहीं है। फिर तो इस तरह से अली के बारे में एक कुरान की एक आयत भी नहीं नाजिल हुई, फिर क्या करोगे? अली के बारे में हाँ, क्योंकि नाम के साथ नाम कुरान की बताओ, कुरान में कहीं है कुरान सियूती की बात नहीं, इमाम सियूती की बात नहीं, अभी कुरान की बात चल रही है, सियूती ने हदीस में कुरान की बात चल रही है, कुरान की। अल्लामा सियूती ने मैं कह रहा हूँ तुम तो हदीस कहाँ मानने लग गए? हजरत अब्बास ने हदीस नकल की है। हजरत अब्बास फरमाते मौला अली की शान में 300 आयत। अभी तुमने क्या कहा कि कुरान में दिखाओ, तो कुरान में तुम दिखा दो मुझे हजरत अली की शान में कुरान की कोई आयत उतरी, उनका नाम इंसान है, कह रहा अली की शान में कुरान में कोई आयत, कुरान की कोई आयत दिखा दो जो अली का नाम उसके अंदर हो। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। वल्लदी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही, जब मैंने कहा तो तुमने कहा सिद्दीक का नाम दिखा दो। मौला मुर्तजा है, इससे मुराद मौला मुर्तजा है। नूरुल सकलैन में अल्लामा सियूती ने दुर्र मंसूर के अंदर। मैं कुरान में दिखाओ भाई, कुरान में दिखाओ। दुर्र मंसूर के तसामुहात पर किताबें लिखी जा चुकी हैं, मुझे कुरान में दिखा दो बस। तुम कुरान मानते हो ना, तो कुरान में दिखा दो। वल्लदी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही। इसकी तफसीर में हदीस नकल की है अबू हातिम ने, किससे मुराद अली मैं हदीस की बात कहाँ से आ गई? हदीस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुरान की बात कर रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा, कुरान को आप किससे समझेंगे? कुरान को किससे समझेंगे? शियों का यही हाल, अल्लाह ताला शियों को ऐसे ही जलील करेगा। समझेंगे ठीक है, शियों के मुकद्दर में यही लिखा है कि पहले हदीस का इनकार करेंगे, फिर हदीस को कबूल करेंगे, फिर कहेंगे हदीस नहीं मानता, फिर मान भी लेंगे। जाहिल हो यार, शियों का बड़ा बुरा हाल है। तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है, खाली चश्मा लगा के बड़ा मैं एक मर्तबा शियों के बारे में वो कह देता हूँ जो हजरत अली ने कहा था कि शिया बहुत बदतरीन लोग हैं, अल्लाह ताला की लानत हो शियों पर। और अल्लामा जो है इब्न जौज़ी ने मौज़ूआतुल कबीर के अंदर लाया है, ये सब झूठी हदीस है, कोई है ही नहीं। अल्लाह ताला की लानत हो। हजरत अली ने कहा कि लानत हो, तो मैं भी कहता हूँ कि लानत हो। कौम पैदा होगी जो शिया होगी, वो झूठी हदीस है, इसे अल्लाह कर दो। ये अल्लाह ताला हजरत मौला अली पर, हजरत मौला अली की शान अल्लाह बुलंद फरमाए। जौज़ी ने अपनी किताब मौज़ूआतुल कबीर के अंदर, इब्ने जौज़ी की बात कहाँ से आ गई? अंदर भी इसको मौजू करा दिया। इब्ने जौज़ी ने मौज़ूआत में मौला अली की शान में जो कुछ रिवायात को भी मौजू कहा है, मानोगे क्या? इब्ने जौज़ी ने, इमाम सियूती ने हजरत अली के मुतालिक जो रिवायात हैं उनको भी मौजूद है। तो अबू बकर की शान में भी है, अगर होगी तो हम भी मानेंगे। मौला अली इस्लाम की शान में तुम झूठी हदीस साबित कर दो, कैसे जांचोगे जब एक तरफ कह रहा हूँ मानते ही नहीं है। तुम झूठी हदीस साबित कर दो, मौजू में मानेंगे कि हाँ झूठी हदीस है। वही तो कह रहा हूँ, जो तुम भी कह रहे हो कुरान के बारे में कह रहे थे कि कुरान में नाम दिखाओ, कुरान में अबू बकर का नाम दिखाओ, कुरान में अबू बकर का नाम दिखाओ। तुमने कहा कि नहीं कहा अभी? क्या? वल्लदी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही के बारे में तुमने कहा कि कुरान में अबू बकर का नाम दिखाओ, इसमें नाम हदीस से दिखाओ ना। तो इसी तरह से हजरत अली का नाम दिखा दो किसी आयत में। हाँ, मैं दिखा देता हूँ, बहुत सी आयत दिखा देता हूँ। मौला अली इस्लाम से मुराद ये जितनी भी आयत में सब मुराद नहीं पूछ रहा हूँ, नाम पूछ रहा हूँ। बिल्कुल नाम हदीस में आया, इससे मुराद कुरान की बात चल रही। कुरान अभी सिर्फ कुरान में ज़कात दे रहे हैं, जो नमाजों में ज़कात दे रहे हैं, वो तो मौजू है, मौजू इंतहाई मौजू बात है, झूठी बात है वो। कुरान की तफसील बिल हदीस से वो जो कह रहे हो ना कि रुकू में ज़कात दे रहे हो, बिल्कुल मौजू मनगढ़ंत बात है। काजी सनाउल्लाह पानीपती ने सैफुल मसलूल में, तोहफ़ा इस्ना शरिया में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने और बड़े बड़े अकाबरीन ने, हजरत इमाम इब्ने हजर ने अपनी किताबों में लिख दिया है। चलो ठीक है, अभी मैंने किताब, देखो मैं तुमको दिखाता हूँ किताब। अभी मैंने बम्बई से किताब मंगाई, 10,000 रुपए की शियों की किताबें आ गई हैं, किताब मंगा लो, तुम्हारे बड़े और मैं शियों का और बुरा हाल करने वाला हूँ।
दुआ करो बड़े आलिम सामने अल्लाह पाक और नवाजे में शियों का वो हाल करने वाला हूँ कि मुंह नहीं दिखा पाएंगे, कुछ नहीं दिखा पाओगे तुम। अभी किताब आई, बस खोलने जा रहा हूँ देखने के लिए। जवानी में तुम्हारे ऐनक निकल गया है, जवानी में तेरी आंखें चढ़ गई हैं। अल्लाह ताला हजरत अली के सफेद बाल नहीं हुए, तेरी आंखें जो है हजरत अली का सदका अल्लाह ताला फरमाए। शियों पे बहुत तकलीफ है, बताओ हिंदुस्तान का जो कूफे सानी लखनऊ है वहाँ के शिया घबराए हुए हैं, बताइए क्या खुशी की बात है। अल्लाह का शुक्र है, जिंदगी बरेलियत बदनाम होगी, बरेलियत हर जगह बदनाम होगी, बरेलियत अल्लाह का शुक्र है। चलो हम एक शहर में बैठ करके लखनऊ के शियों को परेशान कर रहे हैं। 8 साल बरेलियत में लात मार के बरेलियत को निकला हूँ। मुनाफिक तो कहीं से भी निकल सकता है, मार दिया हूँ मैं बरेलियत में। मुनाफिक हो ना, जो तू ये जो तो किताबें पढ़ रहा है ना, मुमताज तैमूरी की किताबें पढ़ रहा है, हाँ, जो तू रद में किताबें पढ़ रहा है, अबू हामिद की पढ़ रहा है, और जो सब किताबें मेरे पास बेहमदी ताला मौजूद है। और जो हजरत अली की बहन को नहीं जानता, जो हजरत अली की बहन को नहीं जानता, जो हजरत अली को बहन की बहन नहीं जानता, मुखालिफिन तुम पहले ये सोचो कि तुम हजरत अली की बहन को नहीं जानते हो, तुम्हें अफसोस होना चाहिए कि तुम कैसे मौलाई हो यार, कैसे शिया हो, कैसे शिया हो कि मौला अली के बहन भाई को भी नहीं जानते हो। सुनो और मैं बता देता हूँ बरेलियत के बारे में, मैंने वो भी पढ़ी है, फिर कभी टाइम निकलेगा तो बताना, किताब लिखी वो भी मैंने पढ़ी है।